إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الاسلام و حقیقت ہو. دین اسلام کی فضیلت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پہ یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین جو کہ تمام ادیان سے اعلیٰ، افضل اور ممتاز ہے، ہمیں عطا کیا ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ دین اسلام اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جو مسلمان ہوئے اور آ کر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلانے لگے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے ایمان لانے کا، اسلام قبول کرنے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام اور عقیدہ توحید قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس دین مبین کو اور برحق دین کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے. پہلے نمبر پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے اور اتارا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے، دین حق یہی ہے، سچا دین یہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تم پر تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ کامل و اکمل دین ہے جس کی اللہ رب العزت نے تکمیلی کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحج کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کے اندر اب کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اس کے صرف 80 یا 83 دن بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے متنبہ کر دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی دین کے معاملے میں جبکہ دین مکمل ہو چکا اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اور خود اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا جو دین اسلام کو مکمل ہو جانے کے بعد کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مسترد ہے، قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص خسارہ اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا، اللہ رب العزت نے نازل کیا، اس کے بنیادی طور پر 2 مصادر ہیں، ایک قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل کیا، اور دوسرا قرآن پاک کا بیان حدیث مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کی شکل میں نازل فرمایا۔ اب ان سے ہٹ کر اگر کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس کی حالت یہی ہوگی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت دین حق پر عمل کرنے والے، اللہ کی توحید پہ قائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے یہ جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وقیل من ابا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے دین پہ عمل کرے گا، میرے نقش قدم پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ چلے، اور آپ نے بطور میزان یہ چیز ہمیں عطا کی ہے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے
ان کو بہت سارے اختلافات دیکھنے ہوں گے، لوگ فرقہ واریت میں بٹ جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا ان میں کامیاب لوگ کون ہوں گے، طائفہ منصورہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ دین حق پر رہیں گے اور قیامت تک وہ لوگ باقی رہیں گے، وہ طائفہ، وہ گروہ باقی رہے گا جو دین حق پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو آپ نے یہ میزان ہمیں دیا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جو اس دین پر چلے گا، طریقے پر چلے گا جو آج میرا طریقہ ہے اور میرے بعد میرے صحابہ کا ہوگا۔ اس لیے دین کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن جو اس کو ناکامیاں ہوں گی، نامرادیاں ہوں گی، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو اللہ رب العزت مجھے وہاں حوض عطا کرے گا جو حوض کوثر کے نام سے جس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو بلا بلا کے پانی پلاؤں گا، اور یہ وہ مبارک پانی ہے حوض کوثر کا، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس پر آبخوروں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح۔ جس شخص کو میدان محشر کے اندر حوض کوثر کا جام مل گیا، اس کو 50,000 سال لمبا دن قیامت کا، اس پورے دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو بلا بلا کے پانی پلاؤں گا۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، اور اس پاک جماعت پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرات صحابہ اکرام پر۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کے لیے اپنی رضوان کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس پر ایک دفعہ اپنی رضا کا اعلان کر دے کہ میں اس سے راضی ہوں، پھر کبھی اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض نہیں ہوتے۔ یہ صحابہ اکرام کا اعزاز ہے۔ آج کل ان کے بارے میں بد زبانی کرنے والے، ان کے کردار پہ بحث کرنے والے، ان پر تنقید کرنے والے اپنا نامہ اعمال تو سیاہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے صحابہ اکرام کی شان اور عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کر کے دین کو ہمارے لیے واضح کر دیا۔ صحابہ اکرام پوچھتے حضرت میدان محشر کے اندر تو آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک وہاں موجود ہوں گے، اتنے بڑے ہجوم میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک وادی سیاہ رنگ کے گھوڑوں سے بھری ہوئی ہو، ان میں کسی آدمی کے 5 کلیان گھوڑے شامل ہو جائیں، الا یعرف خیلہ، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لے گا؟ کہا جی بالکل، کیونکہ 5 کلیان گھوڑا تو آپ جانتے ہیں نا، جس کا ماتھا بھی سفید ہو، جس کے اگلے پاؤں بھی سفید ہوں، پچھلے پاؤں بھی سفید ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح باقی تمام امتوں کے درمیان اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت دی ہے میری امت کو کہ انکم تأتون غرا محجلین من اثر الوضوء، تم وضو کرنے کی وجہ سے تمہارے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں تمہارے وضو کی اعضاء کی چمک سے تمہیں پہچان لوں گا۔ آپ نے فرمایا اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے، بظاہر تو میری امت معلوم ہوں گے، لیکن یحال بینہم، ان کے درمیان اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔ تو میں ان فرشتوں سے کہوں گا، ان کو روکنے والے فرشتوں سے
ان کو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے یہ آپ کے حوض پر نہیں آ سکتے، آج ان کو حوض کوثر سے جام نہیں ملے گا، یہ آپ کے حوض پہ نہیں آ سکتے۔ تو میں پوچھوں گا ان کا قصور کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین کی اصلی شکل ہی باقی نہیں رہنے دی تھی، آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں یہ سنوں گا کہ میرے بعد انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تو پھر میں خود کہوں گا فسحقا لمن غیر بعدی، اس کو دور ہٹا دو، میرے حوض سے دور بھگا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے دین کتاب و سنت کا نام ہے، دین اسلام کے بنیادی مصادر کتاب و سنت ہیں۔ تو یہ دین اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے، یہ محفوظ دین ہے، یہ بھی دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر سے مراد القرآن و سنہ، قرآن و حدیث، یعنی ہم نے اس دین کی حفاظت کی ہے قیامت تک، قیامت سے پہلے جو شخص بھی دین حق کی تلاش کرے گا اس کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ جو تلاش کرے گا، جستجو کرے گا، اس کو دین حق ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا محفوظ دین ہے۔ دین اسلام شامل دین ہے۔ پہلے جو نظام اور دین نازل ہوتے وہ مختلف قوموں کے لیے خاص ہوتے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے دین حق بنا کر بھیجا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ آپ اس دین کو باقی ادیان پہ غالب کریں۔ دین اسلام پر رحمت دین ہے، اس کے تمام احکام رحمت پر اور آسانی پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں پیدا کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، یہ دین آسان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے مسالے سے خوب آگاہ ہے، اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے لیے صلی قائما، نماز کے اندر قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جو کھڑے نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا فإن لم تستطع فصل قاعدا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے۔ یعنی انسان کی مسالے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے سفر میں مشقت ہوتی ہے تو نماز قصر کی اجازت دے دی۔ تو یہ دین آسان دین ہے، اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کے لیے مشکل ہو اور انسان کی وسعت اور طاقت سے باہر ہو۔ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام وہ پیارا دین ہے جس نے ہر شخص اس کے جان مال عزت آبرو چادر و چار دیواری ہر چیز کو تحفظ دیا ہے۔ اسی لیے دین مقاصد کے جو دین اسلام کے مقاصد خمسہ کا ذکر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ دین اسلام کے 5 مقصد ہیں جو اللہ رب العزت نے احکام ہم پہ نازل کیے۔ پہلا مقصد حفظ النفس، انسان کی جان کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو تحفظ دیا ہے،
اسی لیے جو اس جان کو خود ختم کرے گا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور زندگی دنیا میں ایک ہی مرتبہ ملے گی. خودکشی کر کے ختم کر لیتا ہے، نشہ آور یا مضر نقصان دہ چیزوں کا استعمال کر کے اس کو ختم کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. اور جو کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جان کے تحفظ کے لیے، انسان کی انسانی جان کے تحفظ کے لیے قتل کا بدلہ قتل، قصاص مقرر کیا ہے. یہ حدود جو اسلام کے اندر ہیں یہ انسان کی جان، مال اور عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا جو مقصد دین اسلام کا حفظ النفس، اور دوسرا حفظ الدین، دین کی حفاظت کرنا، اسی دین پر عمل کرنا جو دین اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ نازل کیا اور آپ صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا. اس دین کی حفاظت کرنا، اس میں کسی کو کمی بیشی کی اجازت نہ دینا. یہ نہیں کہ ہم جو بھی کوئی کہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں. تیسری چیز حفظ العقل. انسان شرف انسانیت اس عقل و دانش کی وجہ سے ہے. اللہ رب العزت نے اس عقل کی حفاظت کے لیے احکام نازل کیے ہیں، اور جو مکلف ہیں ان پر احکام تکلیفی بھی اسی وقت تک ہیں جب تک ان کی عقل کام کرتی ہے. عقل کو معاف کرنے والے ہر کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اس دین نے شراب کو حرام قرار دیا، نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا. کیوں؟ کہ یہ انسان کی عقل کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے حفظ عقل یہ بھی مقاصد خمسہ میں سے ہے. تیسرا مقصد ہے حفظ المال، انسانوں کے مال کی حفاظت کرنا. چور اگر کسی کا مال چرائے گا اس کی اجازت کے بغیر، اس پر حد لگے گی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کسی کا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کی رضامندی کے بغیر اس کا مال حاصل کرے اور اس پہ قبضہ کرے. اور چوتھی چیز انسان کی حفظ العرض، عزت کی حفاظت. دین اسلام نے تمام انسان جن کا بھی انسانیت کے ساتھ تعلق ہے ان کی عزت کی بھی حفاظت کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دین اسلام یہ مسالے پر مبنی ہے، یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. دین اسلام لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اس دین کو اتنی فضیلتیں عطا کی، وہاں اس دین کی حقیقت کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کا نام اسلام رکھا. اور اسلم یسلم کا معنی گردن نہادن، اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. اللہ رب العزت نے یہ معنی قرآن پاک میں کئی جگہ پہ بیان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا یہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس پر عمل کرنے والے کائنات کی ہر چیز وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے. تو گویا کہ دین اسلام ہے کہ شرع صدر سے خوشی سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو قبول کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ اسلام کا معنی کیا ہے کہ انسان یہ سمجھے، اس کا عقیدہ رکھے کہ میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا. اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف، اسلام کا تعارف کیسے کروایا؟ مشہور حدیث ہے حدیث جبریل، جس کے اندر انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل اسلام، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم، اسلام کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر اللہ نے توفیق بخشی ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. 5 ارکان بیان کیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے مرد مومن کا تعارف کروایا کہ کون مسلمان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان، حیوان، حتیٰ کہ حجر و شجر کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، جانوروں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضالہ ابن عبید، حضرت فضالہ ابن عبید بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا افلح من ہدی الی الاسلام، جس کو اللہ نے اسلام لانے کی توفیق دے دی وہ کامیاب ہو گیا. وکان عیشہ کفافا، اور اس کی گزارے کے مطابق اس کی معیشت تھی. وقنع بہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ جبریل امین میرے سر کے پاس ہیں، میکائیل میرے پاؤں کی طرف ہیں. ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے اضرب لہو مثلا، اضرب لہو مثلا، یہ جو شخص سو رہے ہیں یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے مثال بیان کیجئے. اس نے کہا کہ ہاں بیان کرو. تو آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے، حدیث لمبی ہے میں اختصار کر رہا ہوں، کہ جیسے کسی بادشاہ نے اتخذ دارا، ایک گھر بنایا، پھر اس گھر کے اندر ایک رہائش کا کمرہ بنایا، اس کے اندر مادبہ لگایا، دسترخوان لگایا، پھر اس نے کسی دعوت دینے والے کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اس دسترخوان کی طرف بلا کے لاؤ. تو اس نے بلایا، آواز دی، فمن اجاب الرسول، جس نے اس بادشاہ کے قاصد کی دعوت قبول کر لی اور گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان پہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو پھر آپ نے فرمایا اس کی مثال دی. اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ دور رہا، تو فرمایا فاللہ هو الملک، بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی گھر بنانے والا اور دعوت دینے کے لیے قاصد بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے. والدار والاسلام، اور وہ گھر اسلام ہے. جو اللہ تعالیٰ کے طرف دعوت دینے والے کی دعوت پر اس گھر میں داخل ہوا وہ اسلام ہے. والبیت الجنہ، اور وہ جو گھر ہے اس کے اندر دسترخوان لگائے وہ جنت ہے. وانت یا محمد رسول، اور اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، من اجابک دخل الاسلام، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ من دخل الاسلام، جو اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ من دخل الجنہ اکل فیہا، اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس کے پھل کھائے گا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. تو یہ دین اسلام ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی رجل من ہذہ الامہ، اس امت کا کوئی شخص یعنی امت دعویٰ، ان میں سارے لوگ شامل ہیں دنیا کے اندر جو موجود ہیں،
جس نے میرے بارے میں سنا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو میں اس امت کے لوگ ولا یہودی ولا نصرانی، اور نہ کوئی یہودی اور نصرانی جس نے بھی میری بات کو سنا ثم لم یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ اس دین اسلام پر ہم کس طرح عمل کرتے ہیں۔ جو شخص بھی دین اسلام کی تعلیمات کو ناگوار سمجھتا ہے، دین اسلام کو ناپسند کرتا ہے، کسی اور دین کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ دین اسلام کو حقیر جاننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصل ایمان ہی یہی ہے، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین کی قدر کرنے اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونا، آپ کی عبادات بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں، خوشی کے موقع پر بھی ہماری خوشی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کے مطابق ہو، غمی کا موقع بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، ہمارے لوگوں کے معاملات بھی دین اسلام کی روشنی میں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ انسان جب خوشی ہو تو پھر اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دے، اور اس کی حالت یہ ہو کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس بات سے ڈرایا تھا کہ دین اسلام پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین مسلمانوں کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اجنبی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء، اسلام اجنبی شروع ہوا تھا لوگوں کے اندر، اور آخر میں بھی اس پر یہی کیفیت لوٹ آئے گی، اور غرباء ان کے لیے مبارک ہو۔ پوچھا غرباء کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذین یصلحون اذا افسد الناس، جب لوگ ان کے اخلاق بگڑ جائیں، لوگ دین سے برگشتہ ہوں، تو جو دین پر قائم رہیں اور لوگوں کی اصلاح کرے، یہ لوگ غرباء ہیں، ان کو آپ نے مبارکبادی دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کی تمام تر تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، کچھ احباب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے خصوصی طور پر اپیل کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں، صبح و شام 3 بار اس کو وظیفہ بنائیں کہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور ایک روایت میں وبمحمد رسولہ۔ آپ نے فرمایا جو صبح و شام یہ التزام کے ساتھ پڑھتا ہے اور دین کے حکام پر عمل کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بیماروں کے لیے دعا، فوت شدگان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس وعزهم من فتنة القبر وعذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست کر